سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر بہت سارے انعامات اور بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی ہیں. انہی انعامات میں سے ایک انعام جمعہ کا دن. یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن، یعنی سارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن. یہی جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن جنت سے نکالا گیا. آدم علیہ السلام کو اسی دن دنیا میں اتارا گیا اور اسی دن آپ کی وفات بھی ہوئی. یہ وہ دن ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جمعہ کے بارے میں مستقل ایک سورت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی، سورۃ الجمعہ. اس آیت کریمہ میں جو بھی ہم آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے دعوت دی جائے، پکارا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر جاؤ. یعنی اللہ کی عبادت کی طرف دوڑ کر جاؤ. جب اذان ہو گئی تو سوائے جمعہ کی نماز کی طرف جانے کے ہمارا کوئی دوسرا کام نہیں ہونا چاہیے. اور پھر آگے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور لین دین، خرید و فروخت، بیپار چھوڑ دو. یہیں سے علماء نے یہ بات نکالی ہے کہ اگر جمعہ کی اذان کے بعد کوئی کاروبار کرتا ہے اور اس میں اس کو منافع ہوتا ہے تو وہ منافع مشکوک ہے، وہ قابل تصدق ہے، یعنی اس کو صدقہ کرنا واجب ہے. یعنی جیسے ہی اذان ہوئی تو ہمارا سوائے جمعہ کی نماز کی طرف جانے کے دوسرا کوئی مشغلہ نہیں ہونا چاہیے. جمعہ کا دن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس کی تیاری وہ جمعرات کی رات سے کیا کرتے تھے. جیسے رمضان کی تیاری شعبان سے کرتے تھے، ایسے ہی جمعہ کے دن کی تیاری جمعرات سے کیا. اور ماضی قریب میں کچھ وقت پہلے ایسا ہوتا تھا
کہ والدین جو ہے اپنے بچوں کو تیار کر کے خوشی خوشی جمعہ کی نماز میں لے کر آتے ہیں، اور جمعہ کے دن کی جو آداب اور جو مستحبات ہیں اس میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اس دن انسان کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ جلد سے جلد اٹھ جائے، جلدی بیدار ہو جائے اور جمعہ کی تیاری شروع کر دے۔ بہترین جو کپڑے ہوں وہ پہنے، خوشبو لگائے، تیل لگائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے نکلتا ہے، خوشبو استعمال کرتا ہے، تیل لگاتا ہے اور پھر مسجد میں صفوں میں بغیر پھلانگتے ہوئے جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتا ہے، اور جب امام خطبہ دیتا ہے تو وہ دھیان سے سنتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ جب کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے پیدل نکلتا ہے تو ہر قدم پر اسے ثواب ملتا ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت کا اندازہ ایک حدیث پاک سے ہوتا ہے، جس میں فرمایا گیا کہ جب جمعہ کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ جو شخص سب سے پہلے آتا ہے، جو جلدی آتا ہے، اس کے لیے ایک اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب لکھتے ہیں۔ پھر دوسرا بڑا جانور جو ہے اس کے صدقہ کرنے کے برابر ثواب لکھتے ہیں، پھر دمبے کے صدقہ کرنے کے برابر ثواب لکھتے ہیں، پھر مرغی کے صدقہ کرنے کے برابر ثواب لکھتے ہیں، پھر انڈے کے صدقہ کرنے کے برابر ثواب۔ پھر جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو وہ بھی اپنے جو دفتر ہیں، ان کی جو کاپیاں ہیں، اس کو لپیٹ کر وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی فرشتے اتنا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک مستقل ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں جمعہ کے دن کا اہتمام جمعرات کی رات سے ہی کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس دن کثرت سے درود شریف ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس لیے کہ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جب ہمارے نام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود پیش کیا جائے گا تو اللہ کے رسول کو کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پر احسانات بہت زیادہ ہیں، اس سے بڑھ کر احسان کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملی، ہمیں قرآن ملا، ہمیں شریعت ملی، ہمیں ایک ایسا دین ملا جو ایک مکمل دین ہے، جو ایک مستقل تہذیب ہے، اور ایک ایسا دین ہے کہ جس پر چلنے میں ہماری دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہیں اور اس میں ہماری بھی کامیابی۔ جمعہ کا دن کی فضائل بہت زیادہ ہیں، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے جمعہ کے دن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس دن اچھے سے اچھی طرح غسل کرنا اور اچھے کپڑے پہننا۔ بہت سے حضرات کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے کپڑوں میں جمعہ کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں کہ انہی کپڑوں میں اگر کسی دنیا دار انسان کے سامنے ان کو جانے کو کہا جائے تو وہ راضی نہیں ہوں گے، تیار نہیں ہوں گے، یعنی کوئی اہتمام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جمعہ کے دن، جمعہ کا دن عید کا دن ہے، جمعہ کا دن خوشی کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں بات یہ بھی ملتی ہے روایتوں میں کہ جمعہ کے دن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ جس میں بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اس گھڑی کو مخفی رکھا گیا ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا گیا تاکہ جمعہ کا دن
دعاؤں میں گزرے۔ البتہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت یا مغرب کا جو آخری وقت ہے وہ وقت قبولیت کا ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ امام جب خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہاں سے لے کر نماز کے ختم تک جو وقت ہے اس کے درمیان جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہے۔ بہرحال جمعہ کے دن ہمیں جمعہ کے دن کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن اگر ہم صدقہ کرتے ہیں تو عام دنوں میں صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں اعمال کا وزن بڑھ جاتا ہے، اعمال کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اسی طریقے سے عام دنوں میں صدقہ کرنے کے مقابلے میں جمعہ کے دن صدقہ کرنا یہ افضل ہے، زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس لیے ہمیں جمعہ کے دن چند کام ضرور کرنے چاہیے۔ ان میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن صبح جلد سے جلد بیدار ہو جائیں، اور صبح ہی سے ہماری تیاری جمعہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اچھے سے اچھے غسل کریں اور بہترین کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، تیل کا استعمال کریں، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے مسجد میں پہنچیں، اور مسجد میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ بہت سے لوگ دیر سے آتے ہیں اور پھلانگتے ہوئے آگے صف میں بڑھ جاتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص باتیں کر رہا ہے اور آپ نے اس سے کہا کہ ان سب چپ ہو جا، یہ بھی لغو کام ہے، یہ بھی بیکار کام ہے، یعنی اس نے اچھا نہیں کیا، چپ رہ کہنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں جمعہ کے دن سورہ کہف کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارا کوئی بھی دن، کوئی بھی جمعہ ایسا نہ ہو کہ جس میں ہماری سورہ کہف چھوٹ جائے۔ ہمیں پابندی کے ساتھ سورہ کہف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اور پھر دوسری جمعہ میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں جمعہ کے درمیان اسے ایک نور عطا فرماتے ہیں۔ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ضرورت ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، ہمیں جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے ہمیں یہ دین ملا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ قرآن دیا ہے، ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، ہمیں یہ شریعت دی ہے۔ اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دن ہمیں صدقے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس دن کثرت سے ہمیں ذکر کرنا چاہیے، اس دن ہمیں کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، اور جمعہ کے دن میں ہمیں ایک ایسا محسوس ہو کہ آج کوئی خاص دن ہے، آج کوئی خاص دن ہے، ایک ایسا دن ہے کہ جو عام دنوں سے الگ ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس کا اہتمام کریں گے، اس کی فضیلت کو سمجھیں گے۔ اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ فرشتے اپنے نامے، اپنے رجسٹر کو لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آنے والوں کے آنے کے حساب سے، ان کے پہلے اور بعد میں آنے کے حساب سے ان کے لیے صدقے کا ثواب لکھتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جمعہ کے دن کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور بہت زیادہ اہتمام کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جمعرات کی رات سے ہی اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن کو ہم خاص اہمیت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو پھر سارے کاموں کو چھوڑ دو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ چلنے کو نہیں کہا ہے، دوڑ پڑو، یعنی
ہمارے لیے اذان کے بعد کوئی بھی دوسرا کام نہیں ہونا چاہیے۔ وذر البیع، اور خرید و فروخت کو، لین دین کو، آپس کے جو ہمارے تجارتی معاملات ہیں، بزنس ہے، اس کو چھوڑ دو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں ہر وقت یہی کرنا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، یعنی اب تم اپنی تجارت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی ملازمت کے لیے اب تم نکل سکتے ہو۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو فضل سے تعبیر فرمایا، یعنی گویا کہ رزق حاصل کرنا اور رزق کمانا اور ہمارے اوپر جن بچوں اور جن عورتوں اور جن بھائیوں اور بہنوں کی ذمہ داری ہے ان کے لیے کمانا، محنت کرنا، یہ فضل ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل سے تعبیر فرماتے ہیں، اور گویا کہ یہ بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آپ کے سامنے سے گزرتا ہے جو ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، نوجوان ہے، صحابہ اکرام میں سے کسی نے یہ کہا کہ کاش کہ اس کی یہ طاقت، اس کی یہ صحت جو ہے وہ اسلام کی خدمت کے لیے وقف ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ شخص اگر بازار اس لیے جا رہا ہے تاکہ اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے، اپنے ان والدین کی رزق کا انتظام کر سکے جن کی کفالت کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے، یا یہ بازار اس لیے جا رہا ہے کمانے کے لیے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اس کا رزق کی تلاش میں جانا اس نیت سے، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ میں ملازمت کر رہا ہوں، میں بزنس کر رہا ہوں، میں اپنا فلاں کام کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیوی بچوں کا نفقہ رکھا ہے، میرے ذمہ ان کی تعلیم کا نظام، تعلیم کی ذمہ داری ہے، ان کی تربیت کی ذمہ داری ہے، میرے ذمہ اپنے والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی نیت سے اگر وہ جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں ہے، یہ اللہ کے ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم جب جمعہ کا دن ہو تو ہم خوب اس کا اہتمام کریں، اور جمعہ کی نماز کے بعد دنیا کمانے میں بھی پیچھے نہ رہیں۔ لیکن اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی گئی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم خوب اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ جب ہم دنیا میں نکل گئے، دنیا اور بازار میں نکل گئے، تو دنیا کے جھمیلوں میں جب پڑ گئے تو پھر اللہ کے ذکر کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم چاہے دنیا کمانے میں لگ جائیں لیکن اس وقت بھی ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب تک مسجد میں تھے تو ہم اللہ کے حکم کے پابند تھے، جب مسجد سے باہر نکلے تو اب ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ اگر ہم بیپار کرتے ہیں، اگر ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں، اگر ہم بزنس کرتے ہیں تو بزنس کرنے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم سچ بولیں، تو ہمیں سچ کا دامن تھامنا چاہیے۔ اگر سچ بولنے کی وجہ سے ہمارا تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہو تو ہمیں نقصان برداشت کر لینا چاہیے۔ ہمیں بزنس کے وقت کسی چیز کو بیچتے وقت ایک حکم یہ بھی ہے کہ ہم جس چیز کو بیچ رہے ہیں
اس میں جو باتیں ہیں، جو عیوب ہیں، جو خرابی ہے، اس کو بتلا دے۔ اگر اس میں خرابی ہے تو اس کو بتلا دے۔ بہت سی مرتبہ انسان جو چیزیں سامنے والے کو نظر نہیں آتی اس کو چھپاتا ہے۔ مبیع یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کے عیب کو چھپانا، یہ بھی ایک طرح سے جھوٹ میں داخل ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو ہم باہر جائیں، بازار میں جائیں، بزنس کریں، اس وقت بھی اللہ کو یاد کریں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا۔ یعنی اگر تم نے اس وقت اللہ کو یاد رکھا اور شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو سامنے رکھا اور اس کے ساتھ تم نے اپنا کام کیا، اپنے بزنس کو کیا، تو تم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعہ کے دن کی فضیلت اور اہمیت کو سامنے رکھ کر اس کا اہتمام کرنے کی اور سورۃ الکہف کا اہتمام کرنے کی اور درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق نصیب